attention! السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈیٹس لائیو ود رمیز راجہ کے ساتھ آپ کا میزبان رمیز راجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوئیں گے۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو شاعری کرتے ہیں اور غزل کرتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہمارے جو آج کے مہمان ہیں، ہم نے ان کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا پیکج بنایا ہے۔ آپ جائیے ان کا پیکج دیکھیے، اس کے بعد ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ صحافت اور دنیائے ادب کا نامور ستارہ، جنہوں نے 27 اپریل 1943 کو سیونی میں آنکھ کھولی۔ بعد ازاں پاکستان کے معرض وجود کے بعد پورا قبیلہ پاکستان منتقل ہو گیا۔ آپ انجمن ترقی، اردو پاکستان اور اخبار جہاں کا بھی حصہ رہ چکے ہیں۔ بعد ازاں آپ کراچی سے شائع ہونے والے سبز رنگ ڈائجسٹ کا بھی حصہ بن گئے، اور روزنامہ جنگ میں بھی فرائض کی انجام دہی آپ کا خاصہ رہی ہے۔ آپ کی تحریریں فنون سمیت چھوٹے بڑے تمام ہی رسالوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔ آپ کے بے شمار شاعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں مشق سخن، میر اقسم، دل کا کیا رنگ کروں، اندختہ، آپ کی کلیات، قلبانی اور دیگر کئی مجموعے شامل ہیں۔ آپ کی طویل عرصے کی خدمات کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ آئیے پوری دل کی گہرائیوں سے دیٹس لائف وتھ رمیز راجہ میں انور شعور صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ناظرین، انور شعور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ جناب انور شعور صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج شریف ہیں آپ؟ بہت اچھا ہے جناب۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت مقرر کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو سوالوں کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ضرور کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ شاعری کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ خاندان میں تو کوئی شاعر تھا نہیں ایسے قریبی۔ بالکل ابتدائی عمر سے 4-5 سال کی عمر سے نعتیں سننے کا شوق تھا اور نعتیں پڑھنے کا بھی شوق تھا، تو وہ آواز بھی اس زمانے میں اچھی تھی، تو اس شوق کی وجہ سے اردو اور فارسی کی بہت سی نعتیں اپنی عمر کی حد سے بڑھ کر پڑھی بھی اور یاد بھی کی زبانی۔ اس کے علاوہ بچپن ہی سے ہماری جو والدہ تھیں گھر میں، وہ بچوں کے تقریباً تمام رسائل منگواتی تھی، بچوں کے رسالے جو اس زمانے میں بہت اچھے اچھے نکلتے تھے، ان میں بھی نظمیں اور غزلیں، وہ نظمیں وغیرہ چھپتی تھیں بچوں کی۔ تو یہ نعتوں اور نظموں کی وجہ سے طبیعت میں ایک موزونی ہو گئی پیدا خود بخود۔ میں ہمیشہ اسے خامخواہ کہتا ہوں، خامخواہ وہ ہو گئی، اور 10-11 سال کی عمر سے میں خود بھی شعر کہنے لگا۔ تو یوں سمجھیے دیکھا دیکھی شروع ہوا تھا یہ شوق، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سر جب انسان اپنے شعبے میں آگے بڑھنے کی جستجہد رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، شاعر ہو، صحنہ نگار ہو یا مصوری ہو، تو اپنی زندگی میں کسی ایسی شخصیت یا ایسی شخص سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی زندگی میں ایسے کوئی شخص آیا ہوگا؟ نہیں، بہت دیکھیں نا، شاعر تو شاعروں ہی سے متاثر ہوگا۔ جب شاعری شروع کر دی اور تو پھر شاعری پڑھی بھی بہت، اور جتنے اردو کے شعراء ہیں شروع سے لے کے سراج دکنی و ولی دکنی وغیرہ سے لے کر آج تک ان سب کو پڑھا، تو انہی میں ظاہر ہے آپ کے جو مثالی بنے، مثلا اقبال ہے، غالب ہیں، میر ہیں، انیس ہیں، اور ہم اپنے زمانے میں اگر دیکھیں تو مجھے اگر شخصیت جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ فیض احمد فیض، تو آپ انہی کو کہہ لیجئے کہ یہ مثالیے تھے، اور ان جیسا بننے کے شوق میں لکھتے رہے، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں۔
یعنی ظاہر ہے شاعر کا جو شاعر کی نظر میں کوئی بڑا پسندیدہ ہوگا تو وہ شاعر ہی ہوگا. تو یہی ہیں اپنے جو اچھے اچھے شعراء ہیں سبھی پسند آتے رہے. اور بہرحال اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ایک فقدان پیدا آ گیا، تو موجودہ دور میں نہیں بلکہ کافی عرصے سے ایسے ہی ہے کہ اردو کی جانب لوگوں کا رجحان بہت کم دیکھنے کو ہو گیا. دیکھیے اردو بات کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تک جو غلطی کی ہے پاکستان بننے کے بعد سے اب تک، وہ یہ ہے کہ ہم نے اردو رابطے کی زبان تسلیم کی کہ اردو جو ہے ہمارے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور رابطے کی زبان بھی اسے تسلیم کیا گیا اور آئینی طور پر بھی اسے تسلیم کیا گیا. لیکن آپ نے کبھی اسے سرکاری زبان نہیں بنایا، رائج نہیں کیا. انگریزی رہی ذریعہ معاش، یعنی سرکاری زبان بھی انگریزی رہی اور ذریعہ معاش بھی انگریزی رہی. لہٰذا بچوں کو اردو اس طرح پڑھائی ہی نہیں گئی کہ وہ زبان کے طور پر نہیں پڑھائی گئی. اسی لیے یعنی اردو کی طرف کا رجحان کم نہیں ہے، بولی اردو جاتی ہے ہر سطح پر. یعنی اب بھی 70-72 سال کی کوششوں کے باوجود انگریزی جاننے والے بہت کم ہوتے ہیں. اخبارات دیکھ لیجئے، رسائی دیکھ لیجئے، یہ سب اردو میں چھپتے ہیں. تو رجحان کم نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے اردو کا حق ادا نہیں کیا ہے، اسے ذریعہ معاش نہیں بنایا ہے، اسے علمی زبان کے طور پر پڑھایا نہیں ہے، لہٰذا اس میں وہ اپنے طور پر ایک اپنی قوت سے آگے بڑھتی رہی. اور وہ آج اس میں بہت سی غلطیاں بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہیں. آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ مثلا عوام کہتے ہیں عوام کو مؤنث بنا دیا گیا، جو بالکل غلط ہے، عوام مؤنث. لیکن ہم آج کل کے لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، اس لیے کہ ہم نے پڑھایا ہی نہیں ہے انہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ کوششیں کرنے سے ہوگی. یہ احساس پیدا ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اس احساس کو آپ زیادہ بڑھائیے. اچھا مثلا ابھی میں عوام کا لفظ ہے، عوام کا پبلک، ہمارے ہاں اردو میں جب ہم پبلک کہتے ہیں تو وہ مؤنث ہے، یعنی پبلک ہوتی ہے. اسی کا ترجمہ ہم نے عوام کر لیا، حالانکہ عوام ایک نہیں ہے، وہ عام کی جمع ہے. اس پہ میں نے ایک قطعہ بھی لکھا تھا کہ غضب خدا کا بدل دی گئی عوام کی صنف، غضب خدا کا بدل دی گئی عوام کی صنف، خفا یا خجل ہم اس غلطی پر مدام ہوتے ہیں، خجل ہم اس غلطی پر مدام ہوتے ہیں. ارے یہ لفظ مؤنث نہیں مذکر ہے، ارے یہ لفظ مؤنث نہیں مذکر ہے. عوام ہوتی نہیں ہے، عوام ہوتے ہیں. تو اب یہ غلطیاں اس قسم کی اور بھی ہو رہی ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اردو پڑھانے کی طرح نہیں پڑھائی گئی ہے. اور اب بھی عدالت نے اسے عدالت کے حکم کے مطابق اسے فی الفور رائج ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں جو کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں، اور جو نہیں ہونے چاہیے وہ خوب ہو رہے ہیں. سر آپ سے ایک سوال ضرور جاننا چاہوں گا، والدین کی جانب سے آپ کا نام جو تھا وہ انوار حسین خان رکھا گیا تھا. تخلص کے لیے سب سے پہلے انور اختیار کیا تھا. میرے جو پہلے استاد تھے حضرت مولانا افسر صابری، تو ان کے نام کی نسبت سے انور افسری یہ نام رکھا تھا. اب مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ انور تخلص انہوں نے دیا تھا یا میں نے خود رکھا تھا،
बहरहाल तो वो अफसरी चूँकि लड़कियों का नाम होता है तो उस पर ज़रा सा एक मजाक भी उड़ता था, तो वो बदलना पड़ा बाद में। तो फिर मैंने तखल्लुस अपना शऊर रख लिया, तो इस तरह वो अनवर शऊर हो गया। आप शायर हैं, गज़ल भी पढ़ते हैं और आपके नक्श कदम पर चलते हुए आपकी साहबजादी भी माशाल्लाह मुसव्वरी की तरफ आई है, तो एज़ आ फादर या एज़ आ आर्टिस्ट आप कैसा महसूस करते? वो मुसव्वरी इकबाल मेहदी की वो शागिर्द थी और उनके मियाँ भी मुसव्विर हैं, मोमिन साहब, तो वो मुसव्वरी करती है और उसकी तस्वीरें पसंद भी की जाती हैं और वो बाज़ पर्चों के सरवरक पर भी छपी हैं। तो अच्छी आर्टिस्ट है वो, मेरी बेटी है बड़ी, शाइस्ता मोमिन। तो वो तो तस्वीर तो ऐसी नज़र आने वाली चीज़ है, उसके बारे में राय क्या दी जाए, आप लोग खुद देख सकते हैं। जी सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अब तक आपकी कितनी किताबें छपी हैं? मेरी किताबें 5 छपी हैं, गज़लों के मजमूए 5, जो जिनमें से 4 जो हैं वो इस कुल्लियात अनवर शऊर में आ गए हैं, 4 मजमूए। उनके नाम हैं अंदोख्ता, मश्क़ सुखन, मीर अक़सम और दिल का क्या रंग करूं। ये तो आ गए इसमें कुल्लियात में। और 5वां मजमूआ जो है इसका नाम है आते हैं गैब से। आते हैं गैब से। और ये 5वां है गोया गज़लों का मजमूआ। तो अब तक जो छपने वाली किताबें हैं वो 5 हैं, जो कुल्लियात में और इसमें सब शामिल हैं। सर, आपने माशाल्लाह ज़िंदगी के इतने बरस गुजार लिए, शायरी की आपने, गज़ल की, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाह रहे हो अब तक आपकी यहाँ रहती हो? अभी देखिए ना, जब तक ज़िंदगी है ख्वाहिशात तो रहती हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये लेकिन एक बात है कि आप जिन चीज़ों की कोशिश करते हैं ना ज़िंदगी में, कोशिश का लफ्ज़ याद रखिएगा, कोशिश और अमल, तो वो आपको हासिल होती हैं। मेरा तजुर्बा यह है कि कोशिशें और अमल जो है वो रायगा नहीं जाता, लेकिन अगर सिर्फ तसव्वुरात में आप कोई चीज़ चाहते रहे, पसंद करके ये हो जाए वो हो जाए, तो वो नहीं होता। जो कुछ आपके सामने आता है वो आपके करने से आता है, अच्छा या बुरा। और इंसान जो को अपनी, वो कहते हैं ना, मिसरा है कि कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। यानी मेरी अब तक की जो इतनी ज़िंदगी में तवील उम्र में ये तजुर्बा यही है कि आप जिस लगन से अगर कोई किसी चीज़ की आरज़ू कर रहे हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। नाज़रीन को आप अगर कोई अपना पैगाम और अपना कोई अच्छी सी गज़ल आप पेश करना चाहें? 2-3 शेर आपको मैं 3 शेर सुना देता हूँ ये गज़ल के। एक तो वही मतला है जो लोग बहुत सुनते भी हैं, दोहराते भी हैं कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। और 3 शेर एक गज़ल के हैं कि किया बादलों में सफ़र ज़िंदगी भर, किया बादलों में सफ़र ज़िंदगी भर, ज़मीं पर बनाया न घर ज़िंदगी भर।
کیا بادلوں میں سفر زندگی بھر، زمیں پر بنایا نہ گھر زندگی بھر، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر، سبھی زندگی کے مزے لوٹتے ہیں، نہ آیا ہمیں یہ ہنر زندگی بھر، محبت رہی 4 دن زندگی میں، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر، محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر۔ بہت خوب سر، بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا سر۔ آپ نے بہت جگہ میں آپ نے انٹرویو دیے اور آج آپ نے فرسٹ ٹائم ہمیں انٹرویو دیے، تو سر آپ ہمارے چینلز کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو؟ بھئی مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اتنے ذوق و شوق سے یہ اپنی گویا کارروائی کر رہے ہیں، اور میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب رہیں اور آپ کا یہ شوق جو ہے ترقی کرتے چلا جائے۔ امید تو اچھی ہی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں سے مل کر، اور وہی بات کہ کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں عزت بخشی، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے انور شعور صاحب کی باتیں سنی، آپ نے ان کا انٹرویوز دیکھا، ان کی باتیں سے کتنی دلچسپی ہوئی اور ان کی شاعری آپ نے سنی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ انٹرویو، آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ زندگی رہی تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رمیز راجہ کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔